فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، ریڈنگ کا پارٹ 20 اور کتاب کا صفحہ 199۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذکر امام یازدہم، یعنی کہ 11ویں امام کا ذکر، امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ لکھا یہ ہے کہ اسم شریف حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مادر گرامی کا نام ام ولد سوسن۔ آپ علیہ السلام کا لقب عسکری، سراج، کنیت ابو محمد۔ آپ کے والد اور جد بزرگوار آپ کو بچپن میں ابن رضا کہا کرتے تھے۔ گندمی رنگت، انگشتری کا نقش، سبحان اللہ من لہو مقالید السماوات والارض۔ شہنشاہ عباسیہ، معتز، مہتدی، معتمد۔ دربان حضرت عثمان بن سعید، شاعر ابن رومی۔ آپ علیہ السلام کا مولد مدینہ طیبہ۔ تاریخ ولادت 23 ربیع الاخر 232 ہجری۔ تاریخ وفات روز جمعہ ماہ ربیع الاخر 260 ہجری۔ مدفن مبارک سامرہ، پدر بزرگوار کے پہلو میں۔ عمر عزیز 29 سال۔ زمانہ امامت 6 سال۔ معتمد عباسی کے زہر سے شہادت واقع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں جو آپ کے بعد باقی رہی، قائم آل محمد، جن کو خوف اعداء سے مخفی رکھا گیا۔ آپ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں، اگرچہ آپ کے علوی درجات کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ آپ علیہ السلام کی امامت پر نصوص بے شمار ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جملہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے آپ کی خلافت اور امامت کی خبر دی ہے۔ یحییٰ بن یسار غیری سے کشف الغمہ میں روایت ہے کہ ابو الحسن علی بن محمد نے رحلت سے 4 مہینے قبل فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن امام ہوگا۔ نیز علی بن عمرو بن نوفل سے روایت ہے کہ میں امام علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا کہ ایک لڑکا اس طرف سے گزرا۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکا کہ جس کا نام حسن ہے۔ عبداللہ بن محمد اصفہانی سے روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا امام بعد میرے وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر نماز پڑھے۔
میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بعد انتقال امام میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا کہ آئے اور اپنے پدر بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی، اور میں سمجھ گیا کہ یہی ہمارے امام اب امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کشف الغمہ میں ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ میں ایک روز جب کہ امام علی نقی علیہ السلام کا بڑا فرزند یحییٰ اس دار فانی سے کوچ کر گیا، امام سے ملنے گیا۔ جب میری نظر امام کے فرزند حسن عسکری علیہ السلام پر پڑی تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ قصہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام کاظم علیہ السلام جیسا ہے کہ اسماعیل آپ کی زندگی میں فوت ہوئے اور دوسرے فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہوئے۔ میں دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام نے میری طرف بغور دیکھا اور فرمایا، جعفری تمہارا خیال بالکل بجا ہے، میرے بعد یہ میرا فرزند حسن عسکری میرا جانشین اور نائب ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کے نصوص بے شمار ہیں، ہم اسی پر اکتفا کر کے چند معجزات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کشف الغمہ، فصول المہمہ اور مناہج وغیرہ میں مذکور ہے کہ حسن ابن ظریف ذوسہ ظریف نے کہا کہ میں طب ربا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ میں بخار میں مبتلا تھا، تکلیف سے بے چین ہو کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور یہ سوچتا ہوا گیا کہ امام علیہ السلام سے یہ بھی سوال کروں گا کہ جب قائم آل محمد کی حکومت داؤد علیہ السلام کی جیسی ہوگی اور اے حسن ابن ظریف کو تو کچھ اپنے بخار کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دوبارہ سے اس لائن کو پڑھ لیتے ہیں کہ میں پہنچا اور سوچتا ہوا گیا کہ امام سے یہ بھی سوال کروں گا کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام کی حکومت داؤد علیہ السلام کی جیسی ہوگی اور اے حسن ابن ظریف تو کچھ اپنے بخار کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ فرمایا، کاغذ پر لکھو، یا نارکونی بردوں وسلامن علی ابراہیم۔ یہ الانبیاء سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69۔ تو لکھا ہے، اور سر پر باندھ لو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بخار جاتا رہا، پھر جس کو میں نے یہ دعا بتلائی اس کو شفا حاصل ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، کتاب کشف الغمہ، فصول المہمہ اور خرائج وغیرہ میں محمد بن علی بن ابراہیم بن موسیٰ ابن جعفر سے روایت ہے کہ ایک زمانے میں میں بہت پریشان حال تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کرم و سخاوت میں ابو محمد سے بڑھ کر اور کوئی ہے، ان کی خدمت میں چلیں، شاید ہمارے درد کا مداوع ہو جائے۔ راستے میں والد نے کہا کہ مجھے 500 درہم کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو صرف 300 درہم ہی کافی ہوں گے، اگر امام علیہ السلام نے عطا کر دیے تو بڑا کرم ہوگا۔ ہم دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے طویل عرصے نہ آنے کا کیا باعث تھا؟ میں نے معذرت چاہی اور سوچا کہ اس وقت اظہار ضرورت کر کے اس ملاقات کو غرض سے آلودہ کرنا مناسب نہیں، چنانچہ اپنی ضرورت ظاہر کیے بغیر ہم دونوں اٹھ آئے۔ ابھی دروازے تک نہ پہنچے تھے کہ خادم نے آ کر ایک تھیلی مجھے اور ایک میرے باپ کو دی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنی ضرورت میں کام لاؤ۔ ہم نے اس کو کھول کر دیکھا تو 500 درہم میرے باپ کی تھیلی میں اور 300 میری تھیلی میں تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ نیز مذکورہ کتب میں اسماعیل بن محمد سے روایت ہے کہ میں جا رہا تھا کہ راستے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ناداری اور افلاس سے سخت تنگ آ گیا ہوں، بخدا صبح و شام یہ تنگی مجھے گھلائے دے رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 200 دینار تو نے فلاں مقام پر دفن کر دیے ہیں اور میرے سامنے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور واقعی میرے پاس 200 درہم مدفون تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے تجھ سے نہیں کہا کہ میں تجھے کچھ نہ دوں، بلکہ میں
میری غرض یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر، اور خادم سے کہا کہ وہ 100 دینار جو تیرے پاس ہیں اس کو دے دے۔ پھر لکھا ہے کتاب کشف الغمہ و فصول المہمہ میں مذکور ہے، اور مسلمہ فریقین ہے کہ احمد ابن حارث قزوینی سے روایت ہے کہ مستعین باللہ عباسی نے میرے باپ کو داروغہ استبل بنایا تھا۔ ایک خچر نہایت حسین جو قد و قامت، چال ڈھال، حسن و جمال میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، آیا اور میرے باپ نے خلیفہ کے روبرو پیش کیا۔ خلیفہ اس نادر تصویر کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، مگر اس قدر شریر تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے لگام لگائے یا پشت پر زین کس سکے۔ بڑی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز مستعین باللہ کے وزیر نے کہا کہ آپ کو اس عداوت کی وجہ سے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، میں آپ کو ایک ترکیب بتلاتا ہوں کہ ان کو بلوا کر کہیے کہ اس خچر پر زین کس کر سوار ہو جائیے۔ ظاہر ہے کہ سوار نہ ہو سکیں گے اور اس ہلاکت میں تو بھی بدنام نہ ہوگا۔ مستعین کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ احمد کہتا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام آئے، خچر کو منگوایا گیا، میں بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ جب خچر صحن خانہ میں آیا، مستعین امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ خچر کسی کو لگام لگانے اور زین کسنے نہیں دیتا۔ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لگام منگواؤ۔ لگام آیا۔ آپ علیہ السلام نے میرے باپ کی طرف اشارہ کیا کہ لگام چڑھاؤ۔ میرے باپ نے کہا کہ حضرت علیہ السلام یہ تو مجھے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ خلیفہ نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ امام علیہ السلام لگام لے کر بڑھے۔ خچر نے دور سے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آپ علیہ السلام لگام چڑھا کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھے۔ خلیفہ نے کہا کہ زین بھی آپ ہی رکھ دیجئے، تو زین منگوائی گئی۔ امام علیہ السلام اٹھے اور زین خچر کی پشت پر رکھ دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خچر عرق میں غرق تھا، عین ریقاف عرق میں غرق تھا، پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے کہ بارش ہو رہی تھی۔ امام علیہ السلام پھر واپس ہوئے۔ خلیفہ کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ اب اس پر آپ سوار بھی ہو جائیے۔ تو امام علیہ السلام نے سوار ہو کر صحن دربار میں کئی چکر لگائے۔ واہ واہ، مرحبا مرحبا کا شور بلند ہوا۔ خلیفہ نے پکار کر کہا کہ حضرت علیہ السلام اب یہ آپ کی ملکیت ہو گیا، لے جائیے۔ امام علیہ السلام نے میرے والد کی طرف اشارہ کیا کہ میرے گھر پہنچا دے۔ خانہ امام علیہ السلام کی طرف وہ خچر اس طرح گیا گویا وہاں کا پروردہ ہے۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف پر چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتب فریقین میں مذکور ہے کہ جب معتمد عباسی خلیفہ ہوا، معاندین اور دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتمد سے امام علیہ السلام کی بڑی شکایات کیں اور بغاوت کے الزام لگائے۔ آخر معتمد نے امام علیہ السلام کو قید کا حکم دے دیا۔ ابھی قید خانے میں گئے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سخت قحط پڑا۔ لوگ روتے تھے لیکن آسمان کا ایک آنسو زمین پر نہ گرتا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ معتمد نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ میدان میں جا کر نماز استسقاء بجا لائیں۔ مسلمان جمع ہو کر درباری اور غیر درباری علماء ساتھ تھے۔ سب مسلمان جمع ہو کر گئے اور نماز استسقاء ہوئی۔ بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہ آیا۔ دوسرے روز پھر گئے مگر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے روز عیسائیوں کی جماعت میدان میں پہنچی۔ پادری آگے بڑھا، آسمان کی طرف دعا کو ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ سیاہ بادل جھوم کر آیا، برسا اور ایسا برسا کہ جل تھل بھر گئے۔ اور دوسرے روز بھی عیسائیوں کی جماعت گئی۔ پادری نے پھر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سینکڑوں کے اعتقاد بگڑ گئے۔ معتمد خلیفہ ڈرا کہ اب سارے مسلمان عیسائی ہو جائیں گے۔ کیا ہو؟ تو دینی کشتی کے ناخدا امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلوایا، مگر مسلمانوں سنو، امام کو حل مشکل کے لیے کہاں سے بلوایا؟ قید خانے سے۔
اور اس کے بعد اور کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جد کی امت گمراہ ہوا چاہتی ہے، آپ کو اپنے جد کی قسم امت کو گمراہی سے بچائیے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ پادری کو حکم دو کہ پھر میدان میں آئے اور دعا مانگے۔ پادری آیا اور پھر دعا مانگی، بارش پھر شروع ہوئی۔ آپ نے بڑھ کر پادری کے ہاتھ پکڑ لیے، انگلیوں کے درمیان سے کوئی چیز نکال کر اپنی جیب میں رکھ لی اور پادری سے فرمایا کہ اب دعا کرو۔ پادری نے دعا کی اور آئے ہوئے بادل ہوا ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے پھر وہ چیز اپنی جیب سے نکال کر معتمد خلیفہ کو دی اور خود میدان میں خالی ہاتھ تشریف لائے، دست دعا بلند فرمائی، طوفانی بارش ہو گئی، سامرا کی گلی کوچے تالاب بن گئے، لوگ قدموں پر گر پڑے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو حکم دیجئے کہ اب نہ برسیں، شہر برباد ہو جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے پھر دعا کی اور بارش ختم ہوئی۔ معتمد خلیفہ حیران تھا، پوچھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا راز تھا؟ فرمایا کسی نبی علیہ السلام کی قبر سے اس پادری کو کوئی ہڈی مل گئی تھی، یہ جب اس کو ہاتھ میں لے کر زیر آسمان بلند کرتا تھا تو باران رحمت کا نزول ہوتا تھا، اور وہ ہڈی میں نے اس کے ہاتھ سے لے کر تمہیں دے دی ہے، جس سے پادری اب مجبور ہو گیا۔ معتمد خلیفہ بڑا احسان مند ہوا اور امام علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کر کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے کہ ایک روز میں امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا، راستے میں خیال آیا کہ امام علیہ السلام سے آج ایک نگینے کی درخواست کروں گا جس کی تبرکن و تمینن و تمینن میم پہ یا یہ پر تشدید ہے، تو چلیے اس کا اب آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کی تبرکن انگشتری بنوا کر پہنوں گا۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو باتوں میں ایسا مشغول ہوا کہ نگینہ مانگنا بھول ہی گیا۔ وقت رخصت امام علیہ السلام نے انگشتری اپنے دست مبارک سے اتار کر مجھے دی اور فرمایا کہ تم نگینہ چاہتے تھے، لو انگشتری ہی لے لو، چاندی اور بنوائی کی قیمت سے نجات پائی، مبارک ہو۔ اور اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کہ نیز ابو ہاشم سے منقول ہے کہ میں ایک روز خدمت امام علیہ السلام میں حاضر تھا کہ ایک شخص یمن سے آیا، امام علیہ السلام کو سلام کیا اور میرے قریب بیٹھ گیا، بڑا شکیل و جمیل تھا۔ میں اس فکر میں تھا کہ یہ شخص کون ہے کہ امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بتلاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ فرزند زادہ حبابہ والبیہ ہے، ہے بے الف بے ہے، واو الف لام بے یہ ہے۔ اس کے پاس ایک پتھر ہے جس پر میرے تمام آبا مہر لگانے آئے ہیں، جو امامت کی ایک پہچان ہے۔ یہ وہ پتھر لائے ہیں تاکہ مجھ سے بھی مہر لگوائیں۔ یہ کہہ کر حبابہ سے کہا کہ کہاں ہے وہ پتھر؟ تو حبابہ نے پتھر نکال کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اسی پر مہر لگا دی۔ اس شخص نے اٹھتے وقت کہا کہ رحمت اللہ علیکم اہل بیت، اشہد ان حق کا واجب کوجوب حق امیر المومنین۔ یہاں پر زیر زبر پیش نہیں تھا لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے، غلطی کی یقیناً گنجائش ہے، آپ بھی درگزر کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کرے۔ لکھا ہے کہ اس شخص کا نام موہجہ میم ہے جیم عین بن سلط بن عقبہ تھا کہ جس کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے۔ اب آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نیز نصر خادم نون سوادرے نصر خادم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت رومی، ترکی، ہندی، سقلابی جو بھی آتا ہے اس کی زبان میں اس سے باتیں کرتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ جو مدینے میں پیدا ہوا ہو اور تاحیات پدر کسی سے گفتگو نہ کی ہو اور کسی نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو، وہ اتنی زبانوں سے کیسے واقف ہو گیا کہ ہر شخص سے اس کی زبان میں گفتگو کرے؟ امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ نصر
بریکٹ میں لکھا ہے خادم۔ نثر، حق تعالیٰ جس کو اپنی حجت قرار دیتا ہے اس کو ہر چیز کی معرفت بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر حجت اور غیر حجت میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو اس امر میں حجت نہ کر، تعجب نہ کر، اس امر میں تعجب نہ کر۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے عجیب روایات میں سے ایک روایت بشر ابن سلیمان انصاری کی ہے۔ بشر سے یہ مشہور روایت ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ اے بشر، کیونکہ تیرا تعلق خانوادہ انصار سے ہے جو ہمارے مخلص اور قدیمی دوستوں میں سے ہیں، لہٰذا میں تیرے سپرد ایک خدمت کرتا ہوں جو تیرے لیے ہمیشہ باعث فخر رہے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک اور رقعہ تحریر فرمایا، اس پر اپنی مہر لگائی اور 220 دینار دے کر فرمایا بغداد فرات کے کنارے جاؤ، کل صبح وہاں ایک کشتی آئے گی جس میں ایک بردہ فروش کنیزیں لائے گا، تم ان بردہ فروشوں میں عمرو بن یزید کو تلاش کرنا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے پاس بہت سے عرب خریدار جمع ہوں گے اور ایک کنیز کی خریداری کی خواہش کریں گے۔ کنیز کسی کو پسند نہ کرے گی، روح پوش رہے گی اور نہ کسی سے بولنا پسند کرے گی۔ ایک شخص بردہ فروش سے کہے گا کہ میں اس باعفت کنیز کے 300 دینار دیتا ہوں، مگر کنیز کہے گی بالفرض کہ اگر ملک یا ملک سلیمان بھی کوئی رکھتا ہو تو میں اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتی۔ بردہ فروش کہے گا کہ آخر مجھے تو فروخت کرنا ہے۔ کنیز کہے گی کہ جلدی نہ کر، خریدار پہنچنا ہی چاہتا ہے۔ اے بشر، پھر تو بردہ فروش سے کہنا کہ میرے پاس زبان رومی میں ایک اشراف عرب کا خط ہے، اس کو تم کنیز کو دو، اگر وہ رضامند ہو جائے تو میں بطور وکیل قیمت ادا کر دوں گا۔ بشر حکم امام سے روانہ ہوا اور وہ خط میں نے اس کو دیا۔ کنیز نے خط دیکھا، چوما اور آنکھوں سے لگایا اور عمر بن یزید سے کہا مجھے اس کے ساتھ فروخت کر دے۔ چنانچہ بعد خریداری میں کنیز کو لے کر چلا۔ وہ خط کو بار بار نکالتی، سر پر رکھتی، بوسہ دیتی اور روتی تھی۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ تم نے ابھی اپنے خریدار کو نہیں دیکھا اور خط کا اس قدر احترام کر رہی ہو۔ کنیز نے کہا کہ ضعیف الاعتقاد، تو اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی اولاد انبیاء کے مقام سے بے خبر ہے۔ سن اور ذرا غور سے سن، میں ملکہ دختر یشو آمی آئی ہے یا آمی ہے، یشو آمی پسر قیصر روم ہوں۔ میری ماں حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہمارا سلسلہ نسب وسیع مسیح شمعون سے ملتا ہے۔ میرے دادا قیصر نے چاہا کہ میری شادی اپنے برادر زادے سے کر دیں۔ ارکان سلطنت اور عمائدین مملکت کو جمع کیا، دربار سجایا گیا، زرق برق لباس پہنے خاص و عام ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے۔ ایک تخت خزانہ شاہی سے زر و جواہرات کا منگوایا گیا، چاروں طرف صلیب و انجیل کے پرچم لگے۔ برادر زادہ قیصر تخت سے بے ہوش ہو کر نیچے آ رہا۔ پادری نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ شگون اچھے نہیں ہیں، اس کام سے باز آئے۔ میرا دادا قیصر روم نہ مانا اور پھر تخت وغیرہ کو درست کیا، سلیب چاروں طرف لگائی گئیں اور برادر زادے کو تخت پر بٹھایا۔ پادری کو حکم ہوا کہ تخت پر جائے، پھر زلزلہ آ گیا اور برادر زادہ میں پادری زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میرا دادا قیصر غمناک و افسردہ واپس آیا۔ میں نے اسی رات خواب میں دیکھا کہ مسیح اور شمعون میں حواریین اس کمرے میں موجود ہیں کہ اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اوصیاء کے تشریف لائے اور مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے ایک نیا رشتہ بھی قائم کروں، یعنی شمعون ملیکہ کا رشتہ۔
اپنے فرزند حسن عسکری علیہ السلام سے کروں؟ حضرت مسیح نے اپنے وسیع شمعون کی طرف دیکھا۔ شمعون نے کہا مجھے بخوشی منظور ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور میرا عقد حسن عسکری کے ساتھ ہو گیا۔ مسیح اور حوارئین مسیح کی شہادت ہوئی۔ آگے چلتے لکھا ہے میں جب خواب سے بیدار ہوئی ڈری کہ اگر کسی سے کہوں گی تو ضرور قتل کر دی جاؤں گی، لہٰذا پوشیدہ رکھا۔ اس غم میں آب و طعام سب تقریباً ترک ہو گیا۔ روز بروز لاغری اور ذوف بڑھتا رہا۔ باپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی بیماری ہے روم کے مشہور اطباء سے رجوع کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر نا امید ہو کر مجھ سے ایک روز پوچھا کہ نور چشم کوئی آرزو ہو تو بیان کرو تاکہ میں پوری کروں۔ میں نے کہا نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے، اگر یہ قیدی جو مسلمان ہیں قید سے رہا کر دیے جائیں تو شاید یہ فعل مسیح علیہ السلام اور مادر مسیح علیہ السلام کو پسند آئے اور شاید شفا عطا ہو جائے۔ باپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے تھوڑا کھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے رہا شدہ قیدیوں کی زیادہ خاطر و مدارات ہونے لگی۔ ایک روز میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمے مریم بنت عمران تشریف لائی ہیں۔ جناب مریم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ ہیں سیدہ زنان عالم تیرے شوہر کی والدہ، اور میں ان کے دامن سے چپٹ کر روئی اور ابو محمد کے نہ آنے کی میں نے ان سے شکایت کی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ تم چونکہ ابھی تک مذہب عیسائی پر ہو اس وجہ سے آنے میں رکاوٹ ہے، دین اسلام قبول کرو۔ مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھایا اور فرمایا کہ اب ابو محمد تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ کہہ کر مجھے سینے سے لگایا اور اس رات سے خواب میں ہر روز امام علیہ السلام کی زیارت ہوتی رہی۔ لکھا ہے کہ بشر نے کہا کہ تم پھر اسیر ہو کر یہاں کس طرح آ گئی؟ فرمایا میں نے ایک رات ابو محمد کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تیرا دادا قیصر روم مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے، تو بھی اپنے دادا کے ہمراہ چلی جا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور ایک مقام پر مسلمانوں نے ہمیں گھیر لیا اور قید کر کے یہاں لے آئے، اور یہ راز سوائے تیرے کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ بردہ فروش کو بھی نہیں معلوم۔ جب اس نے مجھ سے میرا نام دریافت کیا تو میں نے اس کو اپنا نام نرجس بتلایا۔ جب میں اور بشر دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عیسائی سے مسلمان کیسے ہو گئیں؟ تو ملکہ مسکرائیں اور کہا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے بدن سے ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو یہ دنیا جو کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے اس پر عدل و داد کر دے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں نکاح پڑھانا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خواب میں آنا، یہ سب واقعات سنائے جس کی جناب نرجس تصدیق کرتی رہیں۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو پہچانتی ہو؟ کہا کیوں نہیں، یہ جس روز سے میں مسلمان ہوئی ہوں روزانہ تشریف خواب میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی خواہر حکیمہ کو بلا کر فرمایا کہ وہ خاتون جس کے متعلق میں نے تمہیں بتلایا تھا یہ زوجہ ابو محمد اور والدہ قائم آل محمد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے مترجم نے لکھا ہے کہ یہ مشہور واقعہ اگرچہ طویل تھا مگر صرف اس لیے پیش کیا گیا تاکہ دنیا میں معمولی گھرانے کی خواتین کو آسمان عظمت پر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پیش کیا گیا تاکہ دنیا جن معمولی گھرانے کی خواتین کو آسمان عظمت پر بٹھاتی ہے وہ سمجھ سکے کہ یہ ازواج ائمہ علیہ السلام جو کنیز کہی جاتی ہیں کس خانوادہ شاہی اور اقتدار لامتناہی کی مالک تھیں۔ اور یہاں پر ایک شعر ہے کہ کافی ہے بس یہ بات فضیلت کو آپ کی، کافی ہے بس یہ بات فضیلت کو آپ کی، یہ والدہ ہیں مہدی صاحب زمان کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔
المختصر، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زمانہ امامت کی زندگی صرف 6 سال تھی، جو کہ قید خانے یا نظر بندی میں ختم ہوئے، مگر یہ وہ ذوات مقدسات تھیں جو قید و بند میں بھی اپنے فرائض امامت کو نہ بھولے، دین اسلام کو پیغام رسانی، کلام خدا کی نگرانی اور حفاظت کا کام عالم مجبوری و معذوری میں بھی انجام دیا جاتا رہا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نظر بند تھے۔ اس زمانے میں ایک دہریہ اسحاق کندی ہے، کاف کے ساتھ زیر ہے، اسحاق کندی قرآن مجید کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا تھا، جس میں آیات قرآنی میں تناقض اور تضاد کو ثابت کرنا چاہتا تھا، اور امام علیہ السلام باخبر تھے۔ ایک روز اس کا ایک ذہین شاگرد خدمت امام علیہ السلام میں آیا اور کلام امام سے بڑا متاثر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارا استاد یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ تم اس کو منع نہیں کرتے؟ اس نے کہا، ہماری کیا مجال کہ استاد کے سامنے زبان کھولیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا ایک بات جو میں بتلاؤں وہ تو کہہ سکتے ہو۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی وقت موقع پا کر تم اس سے یہ کہو کہ یہ آیات قرآنی میں جو تم تضاد ثابت کر رہے ہو، اگر کلام والا جس کا یہ کلام ہے تم سے آ کر کہے کہ جو مطلب تم نے اس آیت سے اپنے ذہن میں پیدا کیا ہے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ اور قضاد قاف ضاد الف دال کیسے ثابت کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ چنانچہ اسحاق کندی ایک روز کتاب تناقض قرآن میں مصروف تھا کہ شاگرد نے کہا کہ استاد، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر صاحب قرآن آپ سے یہ کہے جو مطلب تم نے آیت کا اپنے ذہن میں یا ذہن سے لیا ہے میرا یہ مطلب ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تو پھر کیا آپ جواب کیا دیں گے؟ تو اسحاق کندی نے بغور شاگرد کی بات سنی اور تا دیر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ شاگرد سے پوچھا، سچ بتلاؤ، یہ بات تمہیں کس نے بتلائی ہے؟ شاگرد نے کہا، میری خود ہی سمجھ میں آئی تھی۔ استاد نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ تمہاری قابلیت سے بالا تر ہے، استاد سے جھوٹ مت بولو۔ شاگرد نے گردن جھکا کر کہا کہ ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ اسحاق نے کہا، ہاں اب سچ کہا، یہ بات اس گھرانے کے سوا اور کوئی بتلا ہی نہیں سکتا۔ فوراً آگ منگوائی اور جو کچھ لکھا تھا سب نظر آتش کر دیا۔ قرآن کے حقیقی محافظ امام علیہ السلام نے قید میں بھی قرآن کی یوں حفاظت فرما کر ثابت کر دیا کہ ہمارا وجود اسلام کے لیے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بعد ہمیں امام صاحب العصر و زمان کا تذکرہ مقصود ہے، جس کے لیے نہ قلم میں طاقت نہ زبان میں یارا، لیکن صرف اس غرض سے کہ طالبان دیدار اور منتظر انوار کی کچھ تسلی ہو سکے مختصراً تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ دکھائے ہیں جہاں اعجاز لاکھوں، وہاں ایک معجزہ یہ بھی دکھا دے۔ زمانے کی ہوا احسان ہوگا، زمانے کی ہوا احسان ہوگا، ذرا بڑھ کر نقاب رخ ہٹا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین، یہاں پر ہم نے 11ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے جو اس کتاب میں تحریر تھا سب کچھ پڑھ لیا۔ پیج 208 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں 209 پیج پر ہم ذکر امام 12 یعنی 12ویں امام علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔